پی ٹی آئی کا الیکشن عدلیہ کی نگرانی میں کرانے کے لیے دائر درخواست پر سماعت پشاور عدالت نے فوریکین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سپریم کورٹ کے آرڈر پر کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے، ایڈوکیٹ جنرل کا عدالت میں بیان۔ وکیل الیکشن کمیشن بولے ہم نے غلط بیانی نہیں کی، اگر ان کو لگتا ہے کہ ہم نے غلط بیانی کی ہے تو یہ سپریم کورٹ میں جائیں، وہاں پر اعتراض اٹھائے۔ چیف جسٹس ریمارکس دیے جب اس درخواست پر جمعے کو سماعت ہو رہی تھی تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ پنجاب تک معطل ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیں گے محمد طیب سے۔ جی محمد طیب، مزید آگاہ کریں۔ جی بالکل، آج پشاور ہائی کورٹ کے خصوصی بینچ نے پی ٹی آئی کی جانب سے جو عدلیہ کی نگرانی کے لیے عدلیہ کی نگرانی کے تحت جو انتخابات دائر کرنے کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی اس پر سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران پی ٹی آئی کے وکلاء اور ایڈوکیٹ جنرل سمیت ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ چونکہ صوبے میں اس وقت ایسے حالات ہے کہ 771 کے قریب جو 3 پیوز آرڈر انتظامیہ نے جاری کیے ہیں، تو ایسے حالات میں انتظامیہ کے تحت یہ الیکشن نہیں ہو سکتے۔ دوسری جانب انہوں نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے جو انتظامیہ سے آر اوز اور ڈی آر اوز دیے ہیں، ان کی وجوہات جو ہے نا وہ عوام کے سامنے نہیں رکھی ہیں، کیونکہ ان کے وجوہات سامنے لائیں گے یہ جو الیکشن کمیشن ہے۔ اس طرح انہوں نے یہ بھی عدالت کو بتایا کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے اے بی اور جو سی کی آپشن ہے، مطلب عدلیہ سے مشاورت کی آپشن ہے، وہ انہوں نے ختم کی اور انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے نا انتظامیہ کو لیا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیونکہ جو مشاورت کا عمل ہے وہ ہم نے جو جوڈیشل پالیسی میکنگ ایک کمیٹی ہے ان کو دی ہے، لہٰذا یہ ان کا اختیار ہے، جس پر پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ نہیں، یہ اس کا جو فیصلہ ہے، جو کمیشن کا فیصلہ ہے، وہ بھی عوام کے سامنے نہیں لایا گیا ہے، اور انہوں نے خیبر پختونخوا میں جو آر اوز اور ڈی آر اوز ہے وہ انتظامیہ سے لیے ہیں۔ الیکشن کے وکیل محسن کامران صدیق نے بھی عدالت کو بتایا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ الیکشن کے ایکٹ کے تحت صاف اور شفاف الیکشن کروانے ہیں، اور الیکشن کے جو سیکشن 22 ہے جی سماعت ہوئی ہے اور فیصلہ بھی محفوظ کر لیا گیا ہے۔ بہت شکریہ محمد طیب، ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔